بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران ممتاز۔ ہم اور مہمان میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سائیکل کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک وقت تھا جب ہر گھر میں سائیکل موجود ہوتی تھی، پھر وقت بدلا، سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل نے لے لی، اور اب ہر گھر میں سائیکل نہیں موٹر سائیکلز بہت زیادہ ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی سائیکلیاں جو ہوتی ہیں جسے ہم سائیکل ہی کہتے ہیں، بچوں کے لیے ضرور ہوتی ہیں تاکہ وہ سائیکل چلانا سیکھ سکیں۔ آج ہم جس حوالے سے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ سائیکل ہی ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ سائیکلسٹ موجود ہیں جناب اے ڈی جٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے ڈی جٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ جی۔ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں کہ اے ڈی جٹ صاحب جو ہیں ایک سائیکلسٹ ہیں، اس کے علاوہ ایک سکول بھی چلاتے ہیں، اور ان کا جوش اور جذبہ سائیکلسٹ کے حوالے سے کیا ہے، کیسا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم انہی کی زبانی سنیں۔ جی آپ کو سائیکلسٹ کے حوالے سے یہ شوق کیوں پیدا ہوا سائیکل چلانے کا؟ آپ نے کچھ ریکارڈز بھی قائم کیے ہیں سائیکل چلا کر، تو جبکہ یہ وہ دور چل رہا ہے جہاں موٹر سائیکلیں عام ہو چکی ہیں اور سائیکل کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے، تو اس بارے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ جی یہ سائیکل کا شوق پڑھائی ہی کے شوق کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ جہاں یہ علی عمران بھائی بیٹھے ہیں، شہر سے یک طرفہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں سے آنا جانا گاڑی ٹرانسپورٹ اس وقت ممکن نہیں تھی۔ پڑھائی کی خاطر میں یہاں سے میڈل کے بعد شہر گیا ہوں، پھر اس سائیکل پر آنا جانا، پھر آئی سی ایس کیا، ڈی الیکٹرونکس میں ڈپلومہ کیا، آئی ایس پی یونیورسٹی کیا، پھر میں نے سائیکل کو پکڑ لیا جیسے کسی کو محبت ہوتی کسی چیز سے۔ بس اکثر تو یہ بھی کہتے تھے سائیکل نہیں ہے، یہ سائیکل ہے اور گرل فرینڈ ہے میری۔ زبردست، گرل فرینڈ ہے، تو یعنی کہ اس بات پہ یعنی کہ جب آپ کوئی کہتا تھا کہ یہ یعنی کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، آپ کیسا محسوس کرتے تھے؟ کیونکہ جب کوئی گرل فرینڈ کا نام لیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے۔ جی میں ان سے یہی کہہ دیتا تھا، کیونکہ وہ میری جو ان سے محبت تھی نا، وہ ہر کوئی واقف تھا کہ سر اور سائیکل یہ دو پہیے ہیں ایک سائیکل کے اوپر، دونوں الگ الگ نام ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی ان کا اور نہیں ہے۔ نماز پڑھنے جاؤں گا، نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، عید پہ جا رہا ہوں، مطلب ہے کہیں اگر فوت کی ہوئی تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں نا، سائیکل میں یہ پہچان لوگوں یہ ایڈی بھائی آ رہا ہے، یہ سائیکل پہ آئے گا اور کسی چیز پہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے وہ محبت سے ہی انہوں نے مجھے نا یہ بھی کہنا شروع کر دیا، جی یہ سائیکل اس کی یہی واحد گرل فرینڈ ہے۔ چلیں جی، ہاں گرل فرینڈس کے بارے میں ہم نے بھی سنا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ سائیکل بھی گرل فرینڈ بن سکتی ہے، ساتھ دیتی ہے جی۔ اور جہاں جہاں اے ڈی جٹ صاحب گئے ہیں تو سائیکل ان کے ساتھ ضرور گئی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ سائیکلسٹ کے دوران جب آپ کسی وزٹ پر گئے ہیں، لمبے ٹور پر گئے ہیں، سیاحت کیا آپ نے، اس دوران سائیکل نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا؟ نہیں، یہ ویسے الحمدللہ اب جتنی سائیکلیں کی ہیں نا، وہ اس کے برعکس سائیکل نے دھوکہ مجھے کہیں نہیں دیا، کہیں مایوس نہیں کیا۔ میرا جتنا ٹارگیٹ جتنا ٹور ہوتا تھا یہ مجھے وہاں پر لے کے بھی گئی اور لے کے بھی آئی ہے۔ لیکن اکثر ٹوٹے دل تو یعنی کہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ان کی گرل فرینڈ انہیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی گرل فرینڈ نے آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا کہیں راستے میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس کے لوازمات پوری طرح تیار کر کے رہتا ہوں۔ ہاں، جب گرل فرینڈز کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کی خواہشات کو بھی تو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسے۔ ہاں زبردست ہے۔ یہ بتائیں کہ ابھی لاسٹ ٹائم آپ نے کمراڈ کا ٹور کیا تھا، کمراڈ کا ٹور کے دوران آپ کو کافی مسائل بھی درپیش آئے تھے جو ہم نے سنا تھا، تو یہ یعنی کہ جو آپ نے سفر کیا، ٹور کیا سائیکل پر، یہ آپ نے کس کے نام کیا ہے؟ یہ میں نے گرین پاکستان کے حوالے سے سفر کیا تھا۔ ہم 3 ساتھی تھے، 2 میرے اسٹوڈنٹ تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، 6 سپتمبر سے ہم نے سٹارٹ کیا اور 13 دنوں میں ہم گلگت پہنچے ہیں۔ واقعی ایک چیلنجنگ تھا، موسم بھی خیر موسم نے ہمیں اتنا ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن جو سائیکل اور جو راستے کی رکاوٹیں تھیں نا، وہ ایک مشکل ٹارگیٹ تھا، خاص طور بابو سر ٹاپ پر پہنچنا۔ پھر اس کے بعد ہر سفر کی نا یادیں ہیں اپنی اپنی، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں شاید کچھ بھی نہیں ہے، جب اس لمحے کے اوپر رکتا ہوں نا تو اتنی باتیں یادیں آ جاتی ہیں، بندہ لکھنے بیٹھ جائے تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں۔ ان کی جذبات اظہار، کراچی کے حالات بڑے مشکل تھے 2013 میں جب گیا، مشکلات تھیں، اغوا کاریاں زیادہ تھیں۔ تب میں گیا تو راستے میں بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے میرا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا۔ میں جیسے سندھ کراس گیا تو مجھے وہاں پر نا 2 آدمیوں نے پہلے تھوڑی دیر میرے ایسے آگے پیچھے چلتے رہے، پھر روکا انہوں نے سائڈ پہ،
تو انہوں نے کہا اس کے پاس ایسے اوپر سے نیچے دیکھ کر ایک کہا کیا ہوگا اس بندے کے پاس. تو میں خوف زدہ تھا, دعائیں مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلائے. بس 1-2 منٹ کھڑا ہوں, پھر انہوں نے کہا, ایک بندے نے کہا یار جانے دے سے آئے, بس ایسے اس نے کہا دفع ہو جاؤ, ایسے غصے کے ساتھ. پھر میں نے سائیکل وہ گیئر لگایا چوتھا جو کبھی نہیں لگایا ہوگا. اچھا, آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ کا یہ واقعہ پیش آیا, آخر انہوں نے کیوں کہا دفع ہو جاؤ, اس کے بعد سے کچھ نہیں ملے گا؟ وہ کون تھے؟ بس لگتا تو یہی تھا شاید, یا تو مجھے اغوا نہیں کرنے والے تھے, اغوا کرنے والے تو کر لیتے. ان کا مقصد تھا کہ اس کے پاس کوئی مال ہوگا. یہ جھنڈا پاکستان کا لٹکا ہوا تھا, پیچھے بیگ تھا, تو وہ میں نے اس راستے میں نے ایک احتیاط کی ہوئی تھی جہاں وہاں سے گزرنے لگو احتیاطاً. وہ پیسے میں نے گدی میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ مجھے نا ایمرجنسی میں کام آ جائیں. اس کے شناختی کارڈ اور 2 چیزیں نا سائیکل گدی کے اندر, باقی چیزیں وہ قیمتی نہیں تھیں, بعد میں آ سکتی تھیں جان کے علاوہ. تو میں نے اس کو بس الحمدللہ وہ رکا ہوں. میں نے یہ خوف تو تھا, لیکن جب انہوں نے مجھے جانے کا کہا پھر میں نے سپیڈ لگائی. پھر میں نے 2 گھنٹے ایسی سپیڈ لگائی جو میں نے کبھی نہیں لگائی ہوگی. یعنی کہ آپ نے دوڑ لگائی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا؟ بالکل ایسے. وہ خوف اتنا طاری تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی سے جان بچ گئی ہے, اب بس پیچھے نہیں دیکھنا. اچھا چلیں جی, یہ بتائیں کہ آپ تو سمجھ گئے تھے کہ وہ چور ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے پیسے جو ہے نا گدی میں چھپائے ہوئے تھے, ID کارڈ بھی. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا وہ ID کارڈ یعنی وہ سائیکل ہی لے جاتے آپ سے اور آپ کو چھوڑ جاتے. ہاں نہیں, سائیکل نہ لے جاتے کیونکہ سائیکل جو تھی نا وہ سراب عام تھی, اس کو چلانا ان کے بس کے بات کی نہیں تھی. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. ہاں چلیں جی, میں آپ سے ایک بڑا دلچسپ سوال کرنے والا ہوں. اگر پوری دنیا کا آپ سائیکل پر ٹور کریں, جی عالمی ریکارڈ بنے, جی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام لکھا جائے, ٹھیک ہے. تو ایسے میں ہمارے سرکار آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے, تو ایسے میں آپ سائیکلسٹ کو فروغ دیں گے یا عوامی بھوک کو, عوامی مسائل کو دیکھیں گے؟ ایسی صورت میں لوگوں کی خدمت کو ہی ترجیح دوں گا. سائیکلسٹ کا شوق اتار دیں گے ذہن سے, دل سے؟ کیونکہ نہیں اترے گا تو نہیں, لیکن جو خدمت ہے نا وہ آخرت ہے. اچھا, جو خدمت ہے وہ آخرت ہے, صحیح. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جس انسان کو جو شوق ہوتا ہے, اگر وہ یعنی کہ حکمرانی اس کی آ جائے تو وہی شوق ہر طرف پھیلا دیتا ہے. تو کوئی سائیکلسٹ یونین کا بھی پلان ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ پلان ہے, ٹیم خود بخود بنتی جا رہی ہے, ساتھی ہو رہے ہیں. میں ادھر علاقے میں بھی ہیں میرے پاس, جب کوئی ہم نے ٹور کرنا ہوتا ہے 8-10 شوق سے آ جاتے ہیں. یہاں بچے ایسے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ملے ہوئے ہیں کہ میں ان کو روکتا ہوں, بھئی آپ ابھی بچے ہیں, ابھی آپ والدین کی خدمت کریں, تھوڑا وقت دیں ان کو, جب والدین آپ کے کہیں گے تب میں لے کے جاؤں گا. زبردست. ماہ رمضان چل رہا ہے, آپ ماشاءاللہ سے روزے سے بھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو آپ کیا سبق دیں گے, یعنی کہ جو آپ کو چینل پر بچے دیکھ بھی رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, ماہ رمضان کی نسبت سے کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی جذبہ, کوئی ایسی بات کہ جو یعنی کہ عمل کریں اس پر ماہ رمضان کے حوالے سے؟ جی بالکل, میں یہ سوچتا ہوں جیسے نا ہفتے میں ہمارے لیے ایک دن جمعے کا اہم ترین ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے, اس ماہ پورے جو 12 مہینے اس میں سے ماہ رمضان کا ایک اہم ترین ہوتا ہے. میری یہی پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں, نیکیاں کما لوں, کیونکہ اس میں ہر چیز کا آپ کو خدمت کا بھی ہے, نیکیوں کا بھی ہے, نماز کا بھی ہے, آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے کئی گنا, پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. تو میں یہ بار بار بچوں سے جو پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں تو یہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں کہ بچوں ہم پہلے سے پلاننگ کر کے اس میں گزاریں, یہ ہو سکتا ہے اگلا ماہ رمضان ہمارے پاس نہ آئے, یہی ماہ رمضان ہماری آخرت بن جائے. صحیح. اچھا ایک اور چیز, آپ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور روز صبح میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر آپ کی نا سوشل میڈیا پر تصویریں آ رہی تھی, آج آپ نے فلان جگہ کی رائڈنگ کی, آج فلان جگہ کی رائڈنگ کی, تو کبھی اسی طرح رائڈنگ کرتے کرتے کبھی راستہ بھی بھول گئے؟ نہیں ایسے تو نہیں ہوتا, کیونکہ صبح نا پلان کر کے جاتا ہوں کہ اتنے میں 1 گھنٹہ کرنا ہے, 45 منٹ ہیں, واپس آنا ہے اتنے بجے, یہ راستہ اختیار کرنا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی سوچ میں گم ہوتا ہوں تو میں ٹرن کرنا بھول جاتا ہوں. اچھا, ٹرن کرنا بھول جاتے ہیں. کون سی وہ سوچیں ہوتی ہیں؟ نہیں اس سوچیں یہی ہوتی ہیں کہ کوئی ظاہری بات ہے, کوئی بعض کا نا کوئی دماغ کے اوپر ایسی بات بھی ہو جاتی ہے, مسائل ہو جاتے ہیں, بندہ وزیر اعظم بننا ہے. ہاں نہیں ویسے عہدوں کا شوق نہیں ہے, یہی ہے کہ جو کام کرے اس سے دل کو سکون ملے, وہی میرے خیال میں ہماری کامیابی ہے. اگر چور آپ کی موٹر بائک لے جائے, آپ موٹر بائک نہیں سائیکل لے جاتے, تو آپ کی گرل فرینڈ آپ سے دور ہو جاتی؟
ہاں یہ تو ہے، لیکن میں نے ہر چیز کا نا پلان کیا ہوتا ہے کہ اگر سائیکل چلی گئی تو وہاں سے واپس نہیں آنا، آگے چاہے پیدل کیوں نہ جانا پڑے، منزل تک پہنچ کے واپس آنا ہے۔ اور گرل فرینڈ کو بھول جانا ہے پھر اس کی مجبوری ہے اس کو بھولنا پڑے گا چند وقت کے لمحوں کے لیے۔ اچھا چلے جی، آج ہمارے ساتھ مہمان تھے اے ڈی جٹ صاحب، سائیکلسٹ بھی ہیں، سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ روز صبح رائڈنگ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک پیغام ان دیکھنے والے سننے والوں کے نام۔ جی یہ ہے کہ میں یہ جو اپنی عملی زندگی میں دیکھا نا، ایک ہمارے پاس نیت ہونے نیت، اب نیت کریں کسی بھی کام کو کرنے کی، اور اس کے اوپر آپ چلتے رہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں، لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ آپ کو ظاہری بات ہے، آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ ایک کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھے، دونوں طرف سے باتیں ملیں گی، لیکن آپ جو مقصد اپنا تعین کر لیں، پہلے تو مقصد بنائیں، مقصد کے اوپر چل پڑیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، آپ کو سکون بھی دے گا، اور آپ کا وقت اس مقصد تک پہنچنے تک جو وقت گزرے گا نا، آپ کو وہ اتنا دلکش محسوس ہوگا، شاید وہ لمحات آپ کی زندگی میں پہلے نہ آئے ہوں۔ ہاں زبردست۔ آخری بات، صرف آخری بات، سفر کے دوران، رائڈنگ کے دوران کوئی ایسا یعنی کہ انوکھا واقعہ آیا ہو جس کو یاد کر کے آپ ہنستے ہوں، عوام بھی ہنسنا چاہتی ہے، آپ کے کوئی ایسے بات، کوئی ایسی ہوا ہو؟ بالکل، میں جب بٹگوئی ٹاپ جا رہا تھا نا، کمراٹ سے کلام کی طرف آ رہا تھا، تو مجھے تو پہلے تو انہوں نے کہا اس راستے سے گزرنا ہی مشکل ہے، آپ یہاں سے ابھی واپس چلے جائیں۔ اچھا جی، میں نے کہا واپس تو میں جا نہیں سکتا، میں نے جانا ادھر سے ہی ہے۔ میں راستے میں گیا، بھیڑ بکری والے کوئی وہاں چرا رہے تھے، چرا گائیں جو جانوروں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا یہاں سے پکڑ کے پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں پاگل ہو گیا ہوں۔ اب وہ ہنسنے لگ گیا۔ اچھا وہ ہنسا تو میں بھی ہنس پڑا اس کو دیکھ کے۔ میں نے کہا بھائی جان، میں نا اپنے مقصد میں پاگل ہوں۔ کہتا ہے اسی طرح وقت کے بعد ایک اور موٹر سائیکل والا ہے، اس نے روکا، کہتا ہے یار واقعی تو پاگل ہے کہ گھر سے لڑا ہوا تو نہیں ہے، تو یہاں مرنے تو نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ۔ وہ کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی باتیں میں نے سننی ہے، میں نے مائنڈ بنایا ہوتا، لیکن مجھے ان سے خوشی ہوتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اس واقعے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جس کام کا ہم اگر ذمہ اٹھا لیں اور اس کام میں ہم پاگل ہو جائیں تو وہ کام ضرور ہو کر رہتا ہے۔ پاگل ہونا یہ نہیں کہ ہمیں مینٹل اسپتال پہنچا دیا جائے، پاگل ہونا یہ بھی ہوتا ہے کہ جنون کی حد تک ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، مقصد میں پاگل، اپنے مقصد میں پاگل ہونا ہے۔ جی، آپ کی لائف کا بھی کوئی مقصد ہے تو آپ بھی اپنے ہی اس مقصد میں پاگل ہو جائیں، گم ہو جائیں اور اس مقصد میں کامیاب ہو کر دکھائیں۔ آج ہمیں یہ پیغام دیا اے ڈی جٹ صاحب نے، تو آئندہ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اے ڈی جٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ بہت مہربانی، شکریہ تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، آپ یہاں پر تشریف لے، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آئندہ ایک اور مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن پاگل ہونا یاد رکھیے۔